خدا ایسا چہرہ کسی کو نہ دکھائے۔ جب میں نے اچانک اسے دیکھا تو چیخ نکل گئی، ڈر کر بھوسے والی کوٹری میں چھپ گئی۔ بھائی اس وقت بوری میں بھوسا بھر کر باڑی کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے بدحواس دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں ادھر چھپ رہی ہے؟ بھائی وہ باہر بھوت کھڑا ہے، بہت ہی خوفناک شکل والا۔ اتنے میں کسی نے بھائی کا نام پکارا۔ وزیر خان، یہ تو عادل ہے، میرا بچپن کا دوست۔ اسے پہچانتی نہیں؟ پہچانتی ہوں بھیا، مگر مگر کیا؟ ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی نے میری بات پوری ہونے نہ دی اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ جلنے کے بعد عادل پہلی بار بھائی سے ملنے آیا تھا اور اس کا نام سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ کیا یہ وہی عادل تھا؟ ہمارے گاؤں کا سب سے خوبصورت نوجوان، جسے اپنے حسن پر ناز تھا۔ گاؤں کی گوریاں جس پر مرتی تھیں، یہ اتنا بدصورت اور بھیانک شکل والا کیسے ہو گیا؟ قصہ یہ تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ تھا۔ لوگ سحری کے بعد سوتے نہیں تھے۔ اس روز بھی جب فجر کی اذان ہوئی تو نمازی گھروں سے نکل کر مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ اچانک عادل کے گھر سے دردناک چیخوں کی آوازیں آنے لگی، جیسے کوئی کسی کا گلا دبا رہا ہو۔ یہ آواز عادل کی بیوی کی تھی۔ اس کی دل سوز چیخوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ زندگی اور موت کی جدوجہد میں تڑپ رہی ہے۔ بالآخر وہ تڑپتی پھڑکتی زندگی کی بازی ہار گئی اور موت کے بے رحم ہاتھ جیت گئے۔ یہی نہیں، سنگدل قاتل نے اس کی 1 ماہ کی بیٹی کی بھی جان لے لی۔ یہ سمجھ سے بالا تر تھا کہ بے گناہ نعیمہ اور اس کی نوزائیدہ بچی کا کیا قصور تھا۔ گھر میں اکیلا پا کر کسی ظالم نے ان دونوں کو گلا دبا کر ہلاک کر دیا۔ سب جانتے تھے کہ عادل اپنے کزن کی شادی پر دوسرے گاؤں گیا ہوا تھا۔ گھر میں بیوی اور بچی کے ساتھ صرف بوڑھی ماں تھی، مگر جب یہ واقعہ ہوا تو وہ بے ہوش پڑی تھی۔ بہو کی ہولناک چیخیں بھی اسے جگا نہ سکی۔ قصہ یہ تھا کہ وہ کون شخص تھا جس نے ایسی نیک اور شریف عورت اور اس کی بچی کو اس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 2 سال پہلے ہی تو عادل اور نعیمہ کی شادی ہوئی تھی۔ عادل اس شادی پر راضی نہ تھا، مگر وٹے سٹے کے سبب اسے والدین کی بات ماننا پڑی۔ بات میں دونوں کی بن گئی، نہ کوئی جھگڑا تھا نہ ناچاکی۔ نعیمہ ایک غریب مگر شریف گھرانے کی بیٹی تھی۔ گاؤں کے پرائمری اسکول ٹیچر کی لڑکی تھی، سوتیلی ماں کے ہاتھوں پلی بڑی تھی، اسی لیے شاید شوہر کی خدمت گزار اور وفا شعار تھی۔ اس کی شادی کی کامیابی کا انحصار اس کے بھائی اور بھاوج پر بھی تھا، جو خود بھی خوش تھے، اس لیے کبھی کوئی جھگڑا پیدا نہ کرتی تھی کہ مبادا اس کے بھائی کا گھر خراب نہ ہو جائے۔ نہ عادل کی کسی سے دشمنی تھی، نہ نعیمہ کے میکے والوں کا کسی سے تنازع۔ پھر اس قتل کا کیا سبب ہو سکتا تھا؟ قاتل کون تھا؟ یہ سب کے لیے قصہ تھا۔ بہرحال واقعے کے بعد پولیس پہنچی اور مقدمہ درج ہو گیا۔ تفتیش کے دوران پولیس نے عادل کو بھی گرفتار کر لیا۔ یہ سن کر گاؤں والے حیران رہ گئے۔ عادل تو امن پسند اور نرم دل انسان تھا، اس کا کسی سے کوئی جھگڑا نہ تھا، پھر اسے کیوں گرفتار کیا گیا؟ مگر پولیس تجربے کار تھی۔ چند سخت سوالات اور دباؤ کے بعد بالآخر عادل ٹوٹ گیا اور اعتراف کر لیا کہ اس نے ہی اپنی بیوی اور بچی کو قتل کیا ہے، کیونکہ وہ اس کی خوشیوں کی راہ میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ اس نے وقوع والی رات ماں کو چائے میں نشاور گولیاں دے کر سلا دیا تھا۔ یہ بات تھی کہ شادی سے پہلے ہی عادل گاؤں کی ایک حسینہ جویریہ سے پیار کرتا تھا۔ دونوں نے دلوں میں کبھی نہ بچھڑنے اور شادی کرنے کا عہد کر رکھا تھا، لیکن والدین کے دباؤ پر عادل کو نعیمہ سے شادی کرنی پڑی۔ یہ وٹے سٹے کا معاملہ تھا۔ اگر وہ نعیمہ سے شادی نہ کرتا تو اس کی بہن کو طلاق لازمی لینا پڑتی، جبکہ وہ اب 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اسی پس منظر میں عادل کی شادی ہو گئی، لیکن اس نے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ دوسری شادی وہ اپنی من پسند دوشیزہ یعنی جویریہ سے ضرور کرے گا۔ شادی کے بعد بھی ان کی محبت میں فرق نہ آیا اور عادل جویریہ سے ملتا رہا۔ جویریہ بھی اپنے محبوب سے ملے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ چاند پر کھیل کر راتوں کو ندی پار ملنے جاتی تھی۔ پہلے وہ عادل سے روٹھ گئی تھی، اس نے شادی کیوں کر لی، لیکن پھر درد فرقت نے اسے ستایا اور وہ نہ رہ سکی۔ بالآخر وہ تیرنے والا مشکیزہ لے کر ندی پر اس کنارے آ گئی جہاں عادل رہتا تھا۔ گویا شادی نے آتش عشق کو اور تیز کر دیا تھا۔ عادل نے جویریہ سے کہا کہ مجھے اپنی زندگی تمہارے بغیر ادھوری لگتی ہے،
کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ جویریہ بولی کہ میں کیسے تم سے شادی کر لوں اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کروں جبکہ تم شادی شدہ ہو؟ میری اب تم سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ وعدہ کرتی ہوں کہ کسی اور سے شادی نہیں کروں گی۔ اگر گھر والے مجبور کریں گے تو میں دریا میں کود کر اپنی جان دے دوں گی، مگر تیرے سوا کسی اور کی نہیں بنوں گی۔ عادل نے کہا کہ میں نے ماں باپ کو منا لیا ہے کہ دوسری شادی اپنی مرضی سے کروں گا، تبھی تو پہلی شادی ان کے کہنے پر کی ہے۔ جویریہ نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم شادی شدہ ہو اور ایک بچی کے باپ بھی ہو۔ جب تک تمہاری بیوی اور بچی گھر میں موجود ہے میری تم سے شادی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ جویریہ جانتی تھی کہ عادل کی شادی وٹے سٹے کی ہے، اس لیے وہ کسی صورت بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا۔ پھر بھی اس نے ایسی شرط لگا دی، اس کا مطلب صاف تھا کہ عادل نے شادی کر کے اسے تڑپا دیا تھا اور اب وہ بھی اسی طرح اسے تڑپانا چاہتی تھی۔ جویریہ کو تو یہ بھی گمان نہ تھا کہ اسے پانے کے لیے عادل کیا کچھ کر ڈالے گا۔ اس نے سمجھ لیا کہ نعیمہ سے چھٹکارا حاصل کیے بغیر جویریہ کو دلہن بنا کر گھر نہیں لا سکتا، تبھی وہ ایسا قدم اٹھا گیا۔ پولیس کو بیان دیتے ہی عادل اور جویریہ کی محبت تش تشبام ہو گئی۔ کچھ دن کیس چلتا رہا، ایک ہی خاندان کا جھگڑا تھا تو غم بھی سانجھا تھا۔ نعیمہ قتل ہو گئی اور اس کی بھابھی اپنے گھر کی بربادی پر رو رہی تھی۔ ماسٹر صابر سوچ میں مبتلا تھا کہ اگر بیٹی کے قتل کے بدلے داماد کو پھانسی ہو جائے تو بھی بھتیجے کا کیا ہوگا؟ تب اس کا بیٹا بیوی کو طلاق دے دے گا اور ان 4 بچوں کو کون پالے گا؟ بوڑھی دادی بہو کے غم میں گھل رہی تھی۔ ماسٹر صابر کسی طور بیٹے کی طلاق نہیں چاہتے تھے۔ وہ بیوہ ہی نہیں، بھتیجی بھی تھی اور وہ بھی قصور تھی۔ قتل تو عادل نے کیا تھا، سزا اس بیچاری کو کیوں مل رہی تھی؟ اسی سوچ وچار میں وہ تھے کہ عادل کا باپ برادری کے کچھ لوگوں کے ساتھ ماسٹر صابر کے گھر آیا۔ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا۔ بھائیوں نے ماسٹر کے پیر پکڑ لیے اور بیٹے کی جان بخشی کے لیے منت زاری کرنے لگے۔ برادری کے بزرگوں نے کہا کہ بھتیجے کو پھانسی دینے کے بجائے صلح کر لو اور دیت پر فیصلہ کر لو۔ بیٹی کا خون معاف کرنے کا اختیار تمہیں ہے، اس طرح بہن دربدر نہیں ہوگی اور پوتے پوتیاں بھی ماں سے جدا نہیں ہوں گے۔ ماسٹر صابر عجب صورتحال سے دوچار تھے۔ ان کی بیٹی نعیمہ مر گئی، عادل کو پھانسی سے بچا لیا گیا، لیکن گھر اجڑنے کا خطرہ بھی باقی تھا۔ اس نے برادری کی بات مان لی اور عادل کو پھانسی سے بچا لیا۔ برادری کے بزرگوں نے مل ملا کر معاملہ دبا دیا۔ کچھ عرصے قید بھگت کر عادل گھر آ گیا۔ ماسٹر نے بیٹی کا خون معاف کیا، لیکن قدرت نے نہیں۔ عادل کی سزا مقرر ہو چکی تھی۔ بے گناہ نعیمہ اور اس کی بچی کا خون رنگ لا کر رہ گیا۔ کچھ دن بعد عادل کی ماں بیٹے کے لیے جویریہ کا رشتہ لینے گئی، لیکن جویریہ کے والدین نے کہا کہ تمہارے قاتل بیٹے کو اپنی بیٹی سے رشتہ نہیں دے سکتے۔ وہ دونوں حقارت سے منہ پھیر گئے اور مزید چوکنا ہو گئے۔ انہوں نے بیٹی کی سخت نگرانی شروع کر دی تاکہ وہ کھیتوں میں بھی اکیلی نہ نکلے۔ ان کا خیال تھا کہ عادل عمر بھر جیل کی سلاخوں کے پیچھے یا پھانسی پا کر رہے گا، مگر عادل نہ صرف صحیح سلامت جیل سے نکلا بلکہ اپنے عشق کا اعتراف پولیس کے سامنے کر کے سب کے چہروں پر کالک بھی مل دی۔ اس کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے صرف جویریہ کے والدین ہی نہیں، گاؤں کی عورتیں بھی اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی تھیں۔ عادل کا گھر گاؤں میں نہ تھا بلکہ ندی پار کھیتوں میں تھا، جہاں وہ جیل سے چھوٹنے کے بعد رہتا تھا۔ عشق کے ماروں کو ایسی باتوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ ایک رات ہمت کر کے جویریہ عادل سے ملنے ندی کی جانب نکل پڑی۔ دبے قدم، سانس روکے، دہلیز پار کی، کانوں کی بالیوں کے سوا سارے زیور اتار دیے تاکہ ان کے گھنگرو اور پازیب کی آواز نہ ہو۔ یہ احتیاط اس لیے تھی کہ اس کا بھائی صحن میں موجود تھا، مگر قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ وہ دہلیز تو بغیر آہٹ کے پار کر گئی، لیکن اس کے بھائی کی چھٹی حس جاگ گئی۔ ابھی وہ آدھا کھیت پار کر چکی تھی کہ سجاول کی آنکھ کھل گئی۔ گھر کا چکر لگایا، کمرے میں بھی جھانکا، مگر جویریہ کہیں نہ تھی۔ پلٹ کر دروازے کی طرف گیا، مگر کنڈی نہیں لگی تھی۔ گویا جویریہ گھر کی دہلیز پار کرتے وقت چپکے سے نکل گئی تھی۔ وہ سائے کی مانند اس کے پیچھے نکل کھڑا ہوا۔ پگڈنڈیاں اور نالے پھلانگتی وہ رات کی تاریکی میں ندی کی جانب جا رہی تھی۔
مشکیزے پر لیٹ کر ندی پار کرنے کا فن جانتی تھی، لیکن سجاول کو مشکیزے کی بھی ضرورت نہ تھی۔ وہ منٹوں میں تیرتے ہوئے ندی پار کر گیا۔ جویریہ کو گمان بھی نہ تھا کہ اس کا بھائی اس کے تعاقب میں چل رہا ہے۔ ندی اگرچہ چھوٹی سی تھی، پھر بھی پانی میں اترنے سے کپڑے بھیگ گئے۔ وہ بھیگے کپڑوں کے ساتھ عادل کی بیٹھک تک پہنچی تو خنکی جسم میں اتر چکی تھی اور اسے کپ کپی لگی۔ بیٹھک میں دیا جل رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک کسی کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس ایک کمرے کی بیٹھک میں اکیلا جاگ رہا تھا۔ جویریہ نے دروازہ بجایا۔ اس دستک کو وہ فوراً پہچان گیا، در کھولا اور جویریہ بیٹھک میں داخل ہو گئی۔ جویریہ نے کہا کہ ندی کا پانی بہت ٹھنڈا تھا، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے خشک کپڑے دو۔ انہیں خبر نہ تھی کہ سجاول بیٹھک تک پہنچ چکا ہے اور دری پر کان رکھ کر ان کی باتیں سن رہا ہے۔ جوش و جذبات میں اس نے گھر سے کوئی ہتھیار نہیں اٹھایا تھا، جیب میں صرف ایک ماچس کی ڈبیا تھی۔ اس کے اندر آگ بھڑک رہی تھی۔ بیٹھک کا در اندر سے بند تھا اور وہاں اس کی بہن ایک غیر مرد کے ساتھ موجود تھی۔ اس کا خون کھول اٹھا اور جسم و جان غصے کی بھٹی میں سلگنے لگے۔ اس نے اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا، ماچس کی ڈبیا نکالی اور ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر پاگل جنونی کی طرح عادل کی بیٹھک کو آگ لگا دی۔ بیٹھک لکڑی کی بنی ہوئی تھی۔ سجاول نے کھڑکی اور دروازے کی باہر سے لگی زنجیریں چڑھا دی تھی۔ بیٹھک کی دیوار کے ساتھ کپاس کی سوکھی لکڑیوں کے ڈھیر رکھے ہوئے تھے۔ تبھی آگ نے تیزی سے ان کو گھیر لیا۔ جانوروں کے چارے کے لیے خشک گھاس کے ڈھیر بھی موجود تھے۔ آگ نے ان کو بھی پکڑ لیا اور عادل کی بیٹھک کو آگ لگ گئی۔ جب چاروں طرف سے بھوسے نے آگ پکڑ لی، لکڑی کی انگارہ چھت راکھ بن گئی۔ جویریہ کے لباس کا ایک تار بچا اور اس کا جسم بھی سرمے کی مانند جلس گیا۔ چاندی کی بالیاں تک پگھل کر اس راکھ میں مل گئی۔ جلتی ہوئی کھڑکی کا ایک پٹ گرا، جس سے عادل کو بھاگ نکلنے کا راستہ مل گیا۔ اس نے خبیث روح کی طرح چھلانگ لگا کر خود کو جلنے سے بچایا۔ سجاول جائے وقوع سے فرار ہو گیا تھا۔ عادل کی حالت یہ تھی کہ اس کے ہونٹ اور منہ جھلس کر ٹیڑھے میڑے ہو گئے تھے، بلکہ بال اور بھویں تک غائب تھی اور جسم کی کھال جگہ جگہ سے سکڑ کر سیاہ ہو گئی تھی۔ آگ کی لپٹوں سے وہ اتنا بھیانک اور مکروہ ہو چکا تھا کہ اس کی طرف دیکھنا بھی مشکل تھا۔ وہ اب ایک ایسی جلتی ہوئی تصویر بن چکا تھا جس کا وجود دیکھنے والوں کے لیے باعث کوفت تھا۔ وہ عبرت کا ایک تازہ نشان تھا جسے زندہ لوگوں کی آنکھیں برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اپنی بے قصور بیوی اور ننھی منی پھول سی بچی کا گلا دبانے کا نہایت بھیانک انتقام قدرت نے اس سے لے لیا تھا۔ عادل کے جسم و چہرے کے مسخ شدہ حالات سے لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے اور بچے خوف کے مارے دور بھاگتے تھے۔ لوگ اس کے ساتھ راہ و رسم رکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ سجاول کو سزا ملی کہ اس کے خلاف وہاں کوئی ثبوت نہیں تھا اور کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا کہ آگ کیسے اور کیوں لگی، مگر عادل کی زندگی بچ جانے سے خوش نہ تھا۔ وہ کہتا تھا کہ اس سے بہتر تھا کہ مجھے پھانسی ہو جاتی تو شاید میں اس کڑی سزا سے بچ جاتا۔